السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطہور ماؤه والحل میتته، رواہ ابو داود والترمذی وغیرہ وهو حدیث صحیح۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے احکام کے تعلق سے کچھ احادیث کا انتخاب کیا ہے، جس سلسلے کی پہلی کڑی آج ہے، جس کا تعلق پانی کی طہارت کے احکام سے ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام کے تعلق سے، جس میں انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اس حدیث کو سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے، جس کا تعلق پانی کے احکام سے ہے۔ یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے تعلق سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کے مردار حلال ہیں۔ یہ حدیث یہاں پہ انہوں نے اس طرح ذکر کیا، اسی لفظ کے ساتھ مختصر، لیکن پوری حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس بڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے، اور اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو اس کے بعد پینے کے لائق پانی نہیں بچتا ہے پینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ حدیث بیان کی تھی کہ سمندر کا پانی جہاں تک ہے تو اس کا پانی پاک ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکی کے قابل ہے، آپ اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے مردار جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دماغ میں یہ سوال کیوں آیا کہ سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اور سوال کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ چونکہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے اور پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، یعنی پینے میں لوگ حرج محسوس کرتے ہیں، پی نہیں سکتے ہیں، تو شاید اسی لیے صحابہ کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ جب یہ پینے کے قابل نہیں ہے تو اس سے طہارت بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ہم وضو کے لیے پانی نہیں بچتا ہے، اگر ہم وضو کر لیں گے اس پینے والے پانی سے تو پانی پھر بچے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ پانی اس پانی سے وضو کر سکتے ہو، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ یہ پانی پاک ہے۔ اگر آپ صرف یہ کہہ دیتے کہ اس سے وضو کر سکتے ہو تو سامنے والا یہ سمجھتا کہ مجبوری کے وقت اس سے وضو کر سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ هو الطہور ماؤہ، یہ پانی طہور کا مطلب ہوتا ہے پاک بھی ہے اور پاکی کے قابل بھی، آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چاہے مجبوری ہو نہ مجبوری ہو، سمندر کا پانی پاک ہے، آپ چاہیں جس طرح اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ والحل میتۃ، کہ سمندر کے جتنے بھی مردار ہیں سب حلال ہیں، یعنی جو وہ جانور ہیں جو صرف سمندر میں جیتے ہیں، مچھلی کے علاوہ دوسرے بھی جو صرف سمندر میں جیتے ہیں وہ پاک ہیں، کھانے کے قابل ہیں۔ اگر اس میں جو صرف سمندر میں جیتے ہیں وہ مر جائیں تو اس کا مردار حلال ہے، مچھلی کے علاوہ دوسرے جانور بھی۔ اکثر علماء کی رائے یہی ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سامنے سے جب سوال کیا جا رہا ہو اور سوال کا جواب دینے میں اشکال ہو، یعنی اگر صرف اتنا جواب دیا جائے تو اس سے کوئی شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے، تو جواب دینے والا اس جواب کو تھوڑا بڑھا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول سے صرف یہی پوچھا گیا تھا کہ وہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن آپ نے آگے بھی بات بتائی، آپ نے کہا کہ وضو بھی، پانی بھی پاک ہے اور اس میں جو مردار ہیں وہ بھی حلال ہیں، تاکہ جب یہ پانی کے تعلق سے صحابہ کے ذہن میں سوال آیا تو پانی کے علاوہ دوسرے تعلق سے بھی، کھانے کے تعلق سے بھی سوال آ سکتا تھا، اسی لیے آپ نے پہلے اس کو کلیئر کر دیا، اس ڈاؤٹ کو، اس شک و شبہ کو دور کر دیا۔ اب پانی کے تعلق سے اسی حدیث سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ کیا پانی کی جو پاکی ہے وہ کس طرح ہے۔ دیکھیے پانی کے سلسلے میں کئی طرح کے حدیث وارد ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ پانی جو ہے جب تک اس کا رنگ، بو اور مزہ نہ بدل جائے تب تک وہ پاک ہے۔ کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ جب پانی دو کلہ سے زیادہ ہو تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا ہے۔ تو سارے احادیث کا خلاصہ یہ ہے
کہ دیکھیے پانی میں اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ پانی میں قلت اور کثرت کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگر پانی کم ہے تو اس میں جیسے ہی گندگی پڑے گی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم اور زیادہ کی کیا اعتبار ہے, کس اعتبار سے ہم فرق کریں کہ یہ پانی کم ہے اور یہ زیادہ ہے. تو دیکھیے حدیث میں جو لفظ آتا ہے وہ قلتین کا لفظ آتا ہے. 2 قلہ ایک خاص قسم کا گھڑا تھا, تو اس کی مقدار جو شراح لکھتے ہیں اور کئی لوگوں نے ذکر کیا ہے جو آج کے موجودہ زمانے کے حساب سے 307 لیٹر 310 لیٹر تقریباً, کہ اگر اتنا پانی ہے تو وہ زیادہ ہے اور اس سے بڑھتا جائے وہ سب زیادہ پانی ہے. تو اگر زیادہ پانی میں کوئی گندگی جائے تو جب تک اس کا رنگ بو اور مزہ نہ بدلے تب تک وہ پاک ہی رہے گا, اس کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا. اگر کوئی 307 لیٹر سے زیادہ پانی ہے اور اس میں گندگی گئی اور اس سے اس کا رنگ بو مزہ بدل گیا تب وہ ناپاک ہو گیا. لیکن اگر تھوڑا پانی ہے, اس سے کم ہے, 307 لیٹر سے کم پانی ہے اور اس میں کوئی گندگی چلی گئی تو وہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ گرتے ہی وہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے مختلف احادیث جو الگ الگ مفہوم کی وارد ہے اس کے سب کے الگ الگ پس منظر میں آپ نے حدیث بیان کی, جہاں آپ نے یہ کہا کہ یہ پانی پاک ہے اور ناپاک نہیں ہوتا ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیر بضاع کے بارے میں ذکر کہی گئی تھی. ایک کنواں تھا جہاں گندگی اس طرح یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنواں میں گندگی پھینکی جاتی تھی. یہ غلط بات ہے, گندگی نہیں پھینکی جاتی تھی, بلکہ وہ کنواں اس جگہ تھا کہ جب پانی برستا تھا اور سیلاب آتا تھا تو ساری گندگی وہاں چلی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چونکہ اس کا پانی کی کوانٹٹی اور مقدار جو تھی وہ 2 کلے سے زیادہ تھی, تو آپ نے کہا کہ پانی پاک ہے, وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آدمی پانی کے طہارت کے تعلق سے کہ جب کم ہو تو صرف نجاست جیسے ہی پڑے جائے گی اس میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا, اور اگر زیادہ ہو تو اس کے رنگ بو اور مزہ بدلنے کے بعد ہی پانی کو ناپاک سمجھا جائے گا. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.